رکھے گئے, کوئی کام بغیر اس کے نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں خدا را جب ماں 5 وقت کی نمازی فاطمہ زہرا ہو, تب باپ اگر شیر خدا ہو, تب جا کر کے بیٹا شہید اعظم حسین پیدا ہوتا ہے. باپ ابو صالح ہو, ماں ام الخیر فاطمہ ہو, تب جا کر کے بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. آج تو قوم کے حالات یہ گئے, اگر جلسے ہو لوگ کہتے ہیں حضرت بہت زیادہ ٹائم ہو گیا. ایک جگہ کل جانا ہوا, شادی کا پروگرام تھا, ایک صاحب بولے 1 بجے تک ختم کرنا ہے. کہا کس لیے؟ کہا کل شادی بھی لے کر کے جانی ہے. میں کہتا ہوں تجھے تب تو یاد آیا, میں نے حالات کے دیکھے گئے. منڈے کی رات آتی ہے, پوری رات ڈی جے بجانے کو تیار ہے. یہ قوم فجر کی اذان ہو جاتی ہے, لوگوں کو خبر نہیں ہوتی فجر کی اذان کا وقت ہے. خدا را میں تم سے کہتا ہوں اپنے طریقے بدل دو, دنیا کو یہ پیغام دو, اگر گھر میں خوشی آئے گی تب بھی نبی کی باتیں ہوں گی, اگر غم آئے گا تب بھی نبی کی باتیں ہوں گی. اس لیے کہ جینے کی طرف دیکھنا, مرنے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. سبحان اللہ. چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. خدا را گانے نہ گایا کرو, ایک دن مرنا ہے, ایک دن قبر میں جانا ہے. کون سا منہ آقا علیہ السلام کو دکھاؤ گے؟ 12 ربیع الاول کو صرف جھنڈے لگانے سے کام نہیں چلے گا. خدا را چھتوں پہ جھنڈے لگانے کے ساتھ اپنے دلوں پہ حضور کے عشق کے جھنڈے لگاؤ. گھروں کو سجانے سے کام نہیں چلے گا, اپنے چہروں کو بھی سجاؤ. اب تو حالات یہ 70 سال کی عمر ہو گئی, ہم کہتے ہیں کہ اب تو داڑھی چھوڑ دو, تو جواب ملتے پہلے بیٹے کی شادی تو ہو جائے, جیسے ابا دولہا بن کے جائیں گے. ایسے جواب دیے لوگوں نے. اور ہمارے جوان اگر داڑھی چھوڑ دیں تو حالات یہ پہلی بات تو چھوڑنے کو تیار نہیں, کس لیے کہ رشتہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں نکاح سے پہلے داڑھی چھوڑ, تجھ سے نکاح وہی کرے گی جو کنیز فاطمہ ہوگی, جو کنیز فاطمہ ہو. ورنہ قوم کی بیٹیوں کے حالات بھی اتنے خراب ہیں. بڑے فرید پور کے پاس میں جگہ ہے میوہ شرفہ پور, میواتیوں کا گاؤں ہے, وہاں جانا ہوا. ایک جوان تھا, آج بھی حضور سے محبت کرنے والے پڑے ہیں, آج بھی عشق کرنے والے. اس کی داڑھی تھی, کہنے لگا حضرت میری بیوی کی طلاق ہو گئی. کہا تھا وجہ کیا تھی؟ کہا تھا میں نے اپنے چہرے پہ داڑھی چھوڑی. اس نے کہا تھا جب تک نہیں کٹائے گا تب تک تیرے گھر میں نہیں آؤں گی. کہا تھا میں نے اسے چھوڑنا تو گوارا کیا, لیکن حضور کی سنت کو کٹانا گوارا نہ کیا. حضور کی سنت کو میں کہتا ہوں تم نے کیا سوچ کے نہ چھوڑی. اور اگر آج کوئی چھوڑ بھی دے ہمارا جوان, تو معاشرے کے لوگوں کو چاہیے اس کی حوصلہ افزائی کریں. اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے وہ امام صاحب کے پاس بیٹھ کے داڑھی چھوڑ کے اچھی باتیں کرنا سیکھ جائے, تو اس سے کہتے ہیں کہ بڑا بھاری 4 دن سے داڑھی کا چھوڑ دی, اپنے آپ کو ملا بن رہا. ہاں اس طریقے سے کوئی کہتا تیرے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی, کوئی کہتا تیرا چہرہ کلین اچھا لگتا ہے. خدا را یاد کر تو کون ہوتا ہے کہنے والا تیرے چہرے پہ اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے. اس نے داڑھی چھوڑی ہے کسی دنیا دار کو راضی کرنے کے لیے نہیں, اس نے داڑھی مدینے کے تاجدار کو راضی کرنے کے لیے رکھی ہے. مدینے کے تاجدار کو. خدا را پاس آؤ, حالات سدھارو, اپنے حضور سے سچی محبت کرو. میرے سرکار غوث پاک کا زمانہ, آپ نے سمجھایا گانے نہ گایا کر, نعتیں پڑھا کر. بات نہ مانی, ہر چوراہے پہ مخالفت کرنے لگا. جب جوانی گئی نا, آج لوگ 50-50 ہزار روپے دے کے, 60-60 ہزار روپے دے کے شاعروں کو بلاتے ہیں نا. میں کہوں اگر نبی کے نعت کی قیمت لگاتے ہو تو خدا را 1 لاکھ بھی دے دے, 1 کروڑ بھی دے دے, تب بھی نبی کی نعت کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. اگر بات یہ ہے لوگ بلاتے ہیں کس لیے اچھی نعت پڑھیں گے. آج مسجدوں کے اماموں کے حالات یہ, اگر کسی امام کا مسجد سے حساب ہو تو 1 مہینے تک مسجد میں امام نہیں رکھا جاتا, نئے امام بلائے جاتے ہیں, ان سے تقریریں کرائی جاتی ہے. قوم کے حالات یہ کہ جو زیادہ اچھی تقریر کرتا ہے لوگ اسے اپنا امام بنانا پسند کرتے ہیں. خدا را آج میں آپ سے کہتا ہوں جب تک آپ کے پاس میں کوئی نعمت ہے تب تک لوگ تمہاری قدر کریں گے. جس دن یہ آواز جائے گی اس دن لوگ تمہاری قدر کرنا چھوڑ دیں گے. جب ہم بوڑھے پر جائیں گے ہمیں بھی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اگر بولنا بھی چاہیں گے لوگ کہیں گے پتہ نہیں کس بڈھے کو بٹھا کے رکھا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں لوگ آج آوازوں کے مزے لینا جانتے ہیں. خدا را کبھی غرور کسی نعمت کا مت کرنا. اللہ اگر جوانی دے تو جوانی کا غرور مت کرنا. میرے سرکار کو سے پاک نے سمجھایا, بات نہ مانی. جوانی کی دہلیز سے قدم ہٹا, بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم آیا. قبرستان کا حالات یہ ہوئے, پھٹا ہوا لباس تک پہ آ گیا. گھر والوں نے دھکے دے کے باہر نکالا, گاؤں والوں نے بھیک تک نہ دی. قبرستان آ کے بیٹھا,
یوں سوچ کے آ کے بیٹھا تھا جہاں گھر والوں نے بھیک گھر والوں نے دھکے دے کے نکالا، گاؤں والوں نے بھیک تک نہ دی، مجھے کفن کون دے گا؟ یہ میرے سرکار کا سے پاک کا وہ زمانہ ہے، اس زمانے میں کفن کی قیمت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہو۔ اگر مردے کو دفنا کے آتے، کفن چور آتے تھے، مردے کو نکال کر کے کفن کو چرا کے لے جاتے تھے، یہ قبرستان آ کر کے بیٹھا ہے۔ قربان جاؤ بغداد کے شہنشاہ پر، آپ کی نگاہ اس پہ پڑی ہے، ہر چوراہے پہ برائی کرتا تھا، ہر چوراہے پہ مخالفت کرتا تھا، خدا را مخالفین سب کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والے اس پر رحم کرتے ہیں، خدا را لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ میرے سرکار کو پاک نے دیکھا، اپنے مدرسے آئے ہیں، چند اشرفیاں رکھی اور رکھنے کے بعد کہا تھا جا اس فلاں قبرستان میں چلا جا، ایک گویہ بیٹھا ہے اس کو جا کر کے دینا، لیکن میرا نام نہ بتانا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اس ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ میں نے 100 روپے مسجد میں دیے تو میرا نام ہونا چاہیے۔ میرے تو حالات یہ ہے، ٹھنڈ کا موسم آ رہا ہے، ہماری سوسائٹی کے جوان ایسے بھی ہوں گے، کوئی غریبوں کو کمبل بانٹے گا، کوئی چادریں بانٹے گا اور فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں گے۔ میں کہتا ہوں آپ غریبوں کے سر پہ چادر نہیں اڑاتے بلکہ ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہو۔ ان کے سروں پہ چادر نہیں اڑائی جاتی، ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ خدا را کبھی کسی غریب کی مدد کرو تو فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ مت کرنا۔ ہاں تم نے بلٹھنے منگائے، کیک کاٹا، ایک دوسرے کے چہرے پہ لگا کے برباد کیا، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ۔ معاشرے میں کتنے غریب بچے ایسے ہیں جن کے بچوں کو زندگی میں کیک کھانا نصیب نہ ہوا، جن کے بچوں کو کیک کھانا نصیب نہ ہوا۔ خدا را کبھی غریبوں کا خیال کیا کریں، ان کی مدد کریں تو بس اس ارادے سے کہ دنیا والے دیکھے نہ دیکھے، مدینے سے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ سرکار غوث پاک نے مدد کی، کہا تھا یہ مدد کرنے والا کون ہے؟ کہا تھا دینے کا حکم ہے، نام بتانے کا نہیں۔ کہ تو عبدالقادر کے مدرسے میں پڑھتا ہے؟ کہا کہ ابھی گزر ہوا ہے۔ مدرسے آیا، آنے کے بعد کہا تھا عبدالقادر میں تو تیری برائی کرتا تھا، میں نے تجھے اپنا مخالف جانا تھا، تو نے میری مدد کی ہے۔ میرے سرکار غوث پاک نے کہا تھا نادان ساری باتیں چھوڑ، اگر کچھ اور بھی چاہیے بتا دے وہ بھی دیا جائے گا۔ کہنے لگا جوانی کے دن تھے جب لوگوں کو گانے سناتا تھا، آپ نے کہا تھا توبہ کر لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا آپ توبہ کروں گا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ کہا تھا نادان ہاتھ بڑھانے کا کام یہ تیرا ہے، تجھے اللہ کا ولی بنانے کا کام یہ عبدالقادر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں چور بھی آتے ہیں تو ابدال بنائے جاتے ہیں، گویے آتے ہیں تو سلطان بنائے جاتے ہیں۔ خدا را ان محفلوں میں آ کر کے بیٹھا کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے کہ جس مکان میں سرکار غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ سرکار غوث پاک کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ 1 سال تک وہاں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی سال تک؟ 1 سال تک برکتیں۔ ایک دن مرنا ہے، میں عرض کر رہا تھا، آخری بات عرض کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ طیب بادشاہ نے کہا تھا میں قبر میں، کہا تھا طیب تجھے جنت کیسے ملی؟ میں قبر میں آیا، اپنوں نے ساتھ چھوڑا، بیگانوں نے ساتھ چھوڑا، نکیرین سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، مجھ سے سوال کرنا چاہا، اتنے میں نے کیا دیکھا، ایک نورانی چہرے والا قبر میں آیا، آنے کے بعد کہا تھا اس سے سوال نہ کرنا، جو سوال کرنا ہے مجھ سے کرو۔ اس نے سارے سوال کے جواب دیے گئے۔ جب وہ جانے لگا میں نے کہا تھا اے کرم کرنے والے بتا کرم کرنے والا تو کون ہے؟ یہ کرم مجھ پہ کس لیے کیا ہے؟ اس نے کہا تھا جانتا نہیں میں کون ہوں، مجھے کوئی اور نہیں کربلا کا حسین کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا تھا یہ کرم کس لیے کیا ہے؟ کہا کرم کرنے کی وجہ یہ ہے، یاد کر جب تیرے کہنے کے مطابق تیری طاقتور فوج تیار کی گئی تھی تو اپنی طاقتور فوج کے سامنے آیا تھا، تجھے بڑا غرور ہونا چاہیے تھا، تجھے بڑا فخر ہونا چاہیے تھا، لیکن تیری آنکھ میں آنسو آئے تھے۔ تو یہ بتا وجہ کیا تھی؟ کہا تھا وجہ یہ تھی جب میں اپنی طاقتور فوج کے سامنے آیا مجھے کربلا کا حسین یاد آیا، کربلا کا غازی عباس یاد آیا، کربلا کے اون محمد یاد آئے۔ میں سوچنے لگا کاش یہ فوج میری اس وقت موجود ہوتی، عباس کے بازو کو کٹنے نہ دیتا، قاسم کی جوانی کو لٹنے نہ دیتا، اور نہ محبت کے بچپنے کو لٹنے نہ دیتا۔ یہ کرم کس لیے کیا ہے؟ کہا تھا نادان یہ کرم کسی اور بنا پہ نہیں، ارے تیرے آنسو میرے گھر والوں کی محبت میں نکل گئے ہیں۔ ہمارا وعدہ ہے جس کے آنسو ہماری محبت میں نکلیں گے اسے قبر سے بھی بچائیں گے، کل قیامت کے دن نانا سے جنت دلائیں گے، قبر سے بھی بچائیں گے، قیامت کے دن نانا سے جنت دلائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سادات کا احترام